اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کی ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ کل ہم نے جگر کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کیا۔ آج ہم غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ پیج نمبر 139 139 اپنی ٹیکسٹ بک کا نکالیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو غزل نمبر 2 کا جو پہلا شعر یعنی مطلع ہے، عشق کی یہ نمود پائے ہم کیا ہو تمہیں تم اگر تو تم پھر ہم کیا، جز تیری کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا، ان نگاہوں کے سبب کرشمے ہیں ورنہ یہ اضطراب پائے ہم کیا، موت کی نیند چھا گئی جاتی ہے موت کی نیند چھائی جاتی ہے، کہہ چکا ہیں فسانے غم کیا، عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شور ماتم کیا۔ یہ اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص عام طور پر استعمال کرتا ہے، اسی وجہ سے اس میں بھی جگر نے اپنا تخلص استعمال کیا۔ عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شور ماتم کیا۔ تو اس کا مطلب ہے عشق کی یہ نمود پائے ہم کیا اور تمہیں تم اگر تو پھر ہم کیا۔ جگر آباد مراد آبادی فرماتے ہیں پہلے شعر میں جو مطلع ہے، عشق کا لگاتار ظہور بھی کیا ہے کہ صرف محبوب ہی کی قدر و منزلت ہے، عاشق کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہے۔ گویا عشق کے میدان میں محبوب ہی محبوب کی بالادستی ہے، پھر عاشق کا وجود کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ عشق میں ہر لحاظ سے محبوب ہی کا پلہ باری ہے۔ تو دوسرا شعر اس کا، جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا، جز تیرے کچھ نظر نہیں آتا آرزو بن گئی مجسم کیا۔ تو اس میں جگر فرماتے ہیں اس شعر میں کہ میرے دل میں تیری ہی واحد آرزو ہے جو ایک پیکر کی مانند ہے اور مجھے تمہارے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ جب دل میں ایک ہی خواہش ہو تو پھر اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس شعر میں محبوب کی بالادستی کا ذکر دوبارہ کیا ہے کہ میری آرزو اب میرے محبوب کے بغیر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، ان نگاہوں کے سب کرشمے ہیں ورنہ یہ اضطراب پائے ہم کیا، اس کا وہ بے قراری، کرشمے کو معجزے۔ تو اس شعر میں جگر فرماتے ہیں یہ سب میری محبوب کے نظروں کے کرشمے ہیں، یعنی محبوب کی نظروں کے وہ جادو ہے کہ ہم ان نظروں کا شکار ہو کر ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتے ہیں۔ گویا ہم مسلسل بے چینی اور بے قراری کا شکار ہوئے ہیں، یہ صرف محبوب کی نظروں کا کرشمہ ہے۔ موت کی نیند چھائی جاتی ہے، کہہ چکا ہے فسانے غم کا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ غم کی کہانی کا تاثیر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے غم کی کہانی سنا چکا ہوں تو اس کہانی اس قدر دکھ بھری تھی کہ سنانے کے بعد زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ کہانی سنا کر مجھ پر موت کی نیند طاری ہو گئی۔ مراد ہے کہ میرے غم میں حد سے زیادہ شدت ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ میں جیتا جاگتا ہوں لیکن میں ایک جیتی جاگی لاش پھر رہی ہے۔ عشق خاموش کے مزے ہیں جگر جوش فریاد شور ماتم کیا۔ تو مطلب میں جگر فرماتے ہیں جگر اپنے آپ سے مخاطب فرماتے ہیں کہ عشق کی اب مزے
میں ہے، پرسکون اور خاموش، نہ فریاد کرتا ہے اور نہ ہی ماتم. گویا جب عشق مزے میں نہیں ہوتا، بے چین اور بے قراری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسی حالت میں عارض آہوزاری اور فریاد کرتا ہے. اور عشق مزے ہونے کے معنی یہ ہے کہ عاشق پر محبوب اب مہربان ہے. تو اسی وجہ سے عاشق پرسکون ہے اور اس کے دل کا چین ملا ہوا ہے. تو اس کے بعد اس طرح ہم نے غزل نمبر 2 جگر مراد آبائی کی ایک دم پذیر ہوئی. تو آج مشقی سوالات ہیں. جگر مراد آبائی کی سوانح حیات پر روشنی ڈالیے. نمبر 2 جگر کی غزل گوئی پر نوٹ لکھیے. تو درج ذیل لفظوں کی جمع صورتوں میں جملوں میں استعمال کریے. عاشق، شکل، نظر، مالک، فسانہ. تو ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے، اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو. موت کی نیند چھائی جاتی ہے، کہہ چکا ہوں مسانے غم کیا. تو اس کے بعد 5واں ہمارا سوال ہے، اردو غزل کی ابتدا ڈیش ڈیش میں ہوئی. تو اس میں دکن میں ہوئی. آپ دکن اس کو لکھ سکتے ہیں. جگر کی استعداد عملی معمولی تھی، اس میں معمولی آئے گا. جگر نے ابتدا میں ڈیش ڈیش اصلاح لی، تو والد صاحب سے اصلاح لی. جگر نے ابتدا میں والد صاحب سے اصلاح لی. جگر کا مجموعہ کلام ڈیش ڈیش ہے، شعلہ طور. جگر کا مجموعہ کلام شعلہ طور ہے. جگر کے مجموعہ کلام پر ڈیش ڈیش نے انعام دیا، تو ساہتیہ اکیڈمی نے انعام دیا. جگر کا انتقال 1960 میں ہوا. تو جگر مراد آبادی کی سوانح حیات میں آپ کو PDF کی صورت میں بھیجوں گا. تو جگر کی غزل گوئی پر آپ نوٹ خود لکھیں. عاشق، اس کی جمع اشاق آئے گا. شکل، اشکال، نظر، مالک. اس کر کے دکھا دوں گا ابھی. عاشق کا جمع اشاق، عین شلم شاد قاف. تو اس میں اس پہ جملہ بنا سکتے ہیں، عشق کی راہ میں اشاق اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. تو شکل، اشکال. ہماری جیومیٹری کی کتاب میں بہت سے اشکال ہیں. یہ شکل کا اشکال آ جائے. اس کے بعد ہے نظر. تو نظریں آئے گا اس کا جمع. اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر وہ نظریں چکائے بیٹھا تھا. اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا. تو مالک، تو اس کا مالک ہی آئے گا. ایک رہائشی مکان کے کئی مالک ہو سکتے ہیں. تو فسانہ، فسانے. فسانہ، فسانے. ان کو دیکھیے اب زمانے ہو گئے، جو حقیقت ہے فسانے ہو گئے. تو اس طرح آپ یہ اس کا مالک سے عاشق کا اشاق، تو شکل کا اشکال، نظر کا نظریں، مالک کا مالک ہی آئے گا. فسانہ، فسانے. تو اس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں. تو امید ہے کہ آپ یہ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے. تو جگر مراد آبائی کی سوانح حیات اور اس کی غزل گوئی پر نوٹ یہ PDF کی صورت میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو آپ یہ اپنی کاپی پر نوٹ کریں تمام جو مشقی سوالات تھے، جو کہ آپ کو امتحان میں پھر کام آئیں گے. باقی وسلام.